انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ بڑا جلال ہے اس آیت میں، اللہ نے 4 دفعہ اپنے لیے جمع کا صیغہ بولا ہے، 4 دفعہ اپنے لیے جمع کا صیغہ، انا نحن نزلنا، یہ 3 دفعہ الذکر، اور آگے 4تھی دفعہ وانا لہ لحافظون۔ اردو میں ترجمہ کریں جس میں 4 دفعہ جمع کا صیغہ ہے، ہم ہیں، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم ہیں، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلى آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ زینت مسند صدارت گل گلشن ولایت پاسبان آداب شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، قرۃ عیون الصلحاء فخر السادات پیر سید انوار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عاشق خیر الورا حضرت علامہ عبدالرؤف صاحب، زینت السادات حضرت مولانا سید افضل شاہ صاحب، فخر اہل سنت حضرت مولانا قاری شاکر رضا صاحب زیدہ مجدہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آج کی یہ محفل ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نعمتیں صرف وہی نہیں ہوتی جو کھا پی لیں، بلکہ جس محفل میں بیٹھنے سے گناہ معاف ہوں وہ محفل بھی نعمت ہے، جس محفل میں بیٹھنے سے دین کی برکات حاصل ہوں وہ محفل بھی نعمت ہے۔ مدرسہ لاثانیہ اس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، رشد و ہدایت۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری سجاد احمد صاحب زیدہ شرف و رونق افروز ہوئے ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ علماء کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مدرسہ لاثانیہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جب کسی دینی ادارے میں جائیں تو صرف سر کی آنکھوں سے نہ دیکھیں جگہ کتنی ہے، عمارت کیسی بنی ہوئی ہے، بلکہ ایمان کی نظر سے دیکھیں کہ یہاں دولت کون سی بانٹی جا رہی ہے، یہاں خزانہ کون سا تقسیم ہو رہا ہے۔ وہ دولت جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے امام الانبیاء نے انسانیت کو عطا فرمائی، وہی قرآن اس ادارے میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو رشد و ہدایت کا مرکز بنائے،
مینارہ نور بنائے۔ مولانا جامی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بوت کی لو کال محمد۔ مسجد، مدرسہ اور خانقاہ یہ بڑی پیاری جگہ ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا تعلق رسول اللہ سے جوڑ دیتی ہیں۔ جہاں سے محبوب کا پتہ ملے، جہاں سے محبوب کی خوشبو آئے، عاشق دوڑ کے وہاں پہنچتا ہے۔ اور یہ مساجد، مدارس ہی ہیں جو اخلاق سکھانے کے مرکز ہیں۔ ہر جمعے کو جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے مساجد میں، اس میں اخلاق حسنہ کی تعلیم ہی دی جاتی ہے۔ اگر مساجد اور مدارس نہ ہوتی، خانقاہیں نہ ہوتی، تو نہ جانے اس دنیا میں بد اخلاقی کی کیا حالت ہوتی۔ یہ مساجد اور مدارس کا فیض ہے کہ ہم بڑی تباہی سے بچے ہوئے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اس ادارے میں جو طلباء زیر تعلیم ہیں، اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اس ادارے سے محبت کرتے ہیں، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا گیا۔ آج بھی شبینے میں ایک پارہ پڑھا گیا۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے کہ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، ایک سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جو 20 تراویح پڑھ رہا ہے وہ 60,000 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھوا کے جا رہا ہے۔ اور جس نے پورا مہینہ نماز تراویح پڑھی ہے، 18 لاکھ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ ماشاءاللہ آپ شوق سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر حکومت اعلان کرتی نا نماز تراویح کے ایک سجدے پہ 1500 روپے دیے جائیں گے، اور جو 20 تراویحاں روز پڑھے گا 60,000 روپے ملیں گے، تو پھر سبحان اللہ کی کیفیت کیا ہوتی۔ پھر تو روزہ کھول کے لوگ مسجد سے جاتے ہی نہ، کہتے تراویحاں پڑھ کے ہی جائیں گے۔ ایک مہینے میں 18 لاکھ روپیہ صرف تراویحاں پڑھنے پہ مل جاتا۔ پھر تو لوگ کہتے حضرت صاحب کوئی استدلال کریں، شوال میں بھی 20 تراویحاں پڑھائیں، کہ حکومت نے کہا ہے ایک سجدے پہ 1500 روپیہ ملے گا، ایک مہینے میں 18 لاکھ روپیہ۔ لیکن اگر حکومت نماز تراویح کے ایک سجدے پہ 1500 روپیہ دیتی تو دنیا داروں سے مسجدیں بھر جاتی۔ اب نیکیوں کا وعدہ ہے، اب وہی آئیں گے جن کے دلوں میں فکر آخرت ہے، وہی آئیں گے جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہے۔ تو جو نماز تراویح پڑھ رہے تھے وہ روزانہ 60,000 نیکیاں، صرف تراویح کے سجدوں کا ثواب، باقی جو قیام رکوع ہے وہ ثواب نہیں میں بیان کر رہا، یہ شعب الایمان میں صرف سجدے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بعض صوفیاء نے، اہل نظر نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نماز تراویح کا ہر سجدہ قرب الہی کا ایک درجہ طے کرواتا ہے۔ سجدہ کرنے سے پہلے روح جس مقام پہ ہوتی ہے، سجدہ کرنے کے بعد روح اگلے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ تو نماز تراویح پڑھنے والا روزانہ قرب الہی کے 40 درجے طے کرتا ہے، اور اگر پورا مہینہ اس نے تراویحاں پڑھی ہیں، 30 دن تراویحاں پڑھی ہیں، تو اس نے 1200 درجے قرب الہی کے طے کر لیے، اور اگر 29 دن تراویحاں پڑھی ہیں تو 1160 درجے اس نے ان سجدوں کی وجہ سے قرب الہی کے طے کر لیے۔ نماز تراویح کا ہر ایک سجدہ قرب الہی کے ایک مقام کو طے کروا رہا ہے۔ الروض الفائق میں یہ حدیث پاک ہے کہ وہ فرشتے جو عرش کے گرد طواف کرتے ہیں،
حضیرۃ القدس میں طواف کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر فرشتہ ہی شان والا ہے، ساتوں آسمانوں میں فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، شان والے ہیں، پر وہ فرشتے فرشتوں میں زیادہ شان والے ہیں جو عرش کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو حضیرۃ القدس میں طواف کرنے والے فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار ہمیں اجازت دے، ہم زمین پہ اتر کے رمضان کی راتوں میں ان عبادت گزاروں کی زیارت کر کے آئیں جنہوں نے دن کو روزہ بھی رکھا ہے، رات کو پھر قیام کر رہے ہیں، پھر رمضان کی راتوں میں قیام کر رہے ہیں۔ حضیرۃ القدس سے فرشتے اترتے ہیں ان جگہوں پر جہاں با جماعت نماز تراویح ادا کی جا رہی ہے۔ فرشتے زیارت کرتے ہیں ان نمازیوں کی جو نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ اب ذرا حدیث پاک کا اگلا حصہ دل تھام کے سنیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا رمضان کی راتوں میں قیام کرنے والے سے اگر کوئی فرشتہ ٹکرا گیا، عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ نمازی کو ٹچ کر گیا، مس کر گیا، تو اس نمازی کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، سعادت اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اب یہ بدبخت نہیں ہوگا، اس لیے کہ عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے نے اسے چھو لیا ہے۔ یہ عرش سے فرشتے اترتے ہیں زیارت کے لیے، کن کی زیارت کے لیے؟ جو نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز تراویح پڑھنے والے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ حضیرۃ القدس سے فرشتے اتر رہے ہیں تیری زیارت کے لیے۔ حوالہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ الروض الفائق کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرشتہ جس نمازی کو ٹچ کر گیا اس کے حصے میں سعادت ازلی لکھ دی گئی۔ فرشتہ چھو جائے تو نمازی کو سعادت مل گئی، تو جنہوں نے امام الانبیاء کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جنہوں نے امام الانبیاء کے دست اقدس میں اپنا ہاتھ دیا ہے، بیعت کی ہے، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، فرمایا محبوب تیرے ان سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ جسے حضیرۃ القدس کا فرشتہ چھو جائے اسے تو سعادت ملتی ہے، تو جنہوں نے اپنے کاندھوں پہ حضور کو بٹھا کے غار ثور تک پہنچایا ہے، ان کی عظمت اور شان کا کیا کہنا۔ اس ادارے کی جو روحانی نسبت ہے نا، وہ علی پور شریف کے ساتھ ہے، نقش بندی نسبت ہے، اور علی پور شریف ایسا آستانہ ہے کہ دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، آل رسول ہیں اور نسبت صدیقی رکھتے ہیں، خاندان شیر خدا ہیں اور نسبت صدیقی رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں علماء کی نظر۔ غار ثور میں جب حضرت صدیق اکبر گھبرائے کہ دشمن دروازے پر پہنچ گئے ہیں، کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچائیں، تو میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ، حزن نہ کرو بے شک اللہ کس کے ساتھ ہے؟ کوئی صفت بیان کی ہے کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے، کوئی صفت بیان کی ہے کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے، صفت ذکر ہی نہیں کی، ذات ذکر کی ہے۔ کوئی سمجھنے والا سمجھے گا تو اس کی آنکھوں پر عظمت صحابہ اور شان صدیق اکبر کا دروازہ کھل جائے گا۔
اور کتنی آیتیں ہیں جن میں فرمایا اللہ متقین کے ساتھ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یہاں صفتیں بیان ہوئی ہیں، یہ صفت اپناؤ گے اللہ کا قرب ملے گا۔ پر غار ثور میں حضور نے شان صدیق کو واضح کیا ہے، إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یہاں صفت کوئی نہیں بیان کی، فرمایا ابو بکر تیری ذات ہی رب نے بڑی بلند بنائی ہے۔ میرے آقا کریم کی ذات بڑی بلند ہے، انا آتینا کل کوثر، یہاں بھی صفت نہیں بیان ہوئی، ذات بیان کر کے کہا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ حضور کی ذات بڑی عرفہ والا ہے، اور امت میں سے حضور نے کسی کو اپنے ساتھ اس ذاتی قرب الہی میں شامل کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر کو شامل کیا ہے۔ یہ دو ذاتیں ایسی ہیں جن کی صفتوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ان کی ذات کو ہی اللہ نے اپنا قرب عطا فرما دیا۔ میں نماز تراویح کی شان بیان کر رہا تھا، اور اس کے ضمن میں میں نے یہ ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ جسے فرشتے آ کے چھوئیں اسے تو سعادت مل گئی، تو جنہوں نے امام الانبیاء کے بدن پاک کو چھوا ہے، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، صحابی نے عرض کیا تھا میں نے بدلہ لینا ہے، میرے پیٹ سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے بھی اٹھا دیا، وہ دوڑ کے آئے اور چومنے لگ گئے۔ میرے آقا کریم ایک دفعہ منڈی میں تشریف لے گئے تو ایک صحابی حضرت زائر دیہاتی تھے، کھجورے بیچنے کے لیے آئے، میرے آقا کریم پشت سے تشریف لائے، ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، تو وہ صحابی حضرت زائر فرماتے ہیں، زائر کہتے ہیں چمکنے والا، وہ صحابی کہتے ہیں مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی میری آنکھوں پہ کس نے ہاتھ رکھے ہیں، ریشم سے نرم اور خوشبودار ہاتھ ہو سکتے تھے تو میرے آقا کے ہاتھ ہی ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جب حضور کے ریشم سے زیادہ نرم اور خوشبو والے ہاتھ میری آنکھوں پہ لگے، میں نے فوراً ہٹائے نہیں، صحابی پیچھے ہوئے اپنی پشت حضور کے سینے سے ملنے لگے۔ میرے آقا کریم نے ان سے خوش طبی فرمائی، حضور نے اعلان آنکھوں پہ ہاتھ ہے کوئی جو اس غلام کو خریدے؟ بولی لگائی کوئی ہے جو اس کو خریدے؟ تو زائر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بیچیں گے نا تو میری قیمت بڑی تھوڑی ملے گی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا زائر اللہ کے نزدیک تو بڑا قیمتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا زائر اپنی پشت کیوں میرے سینے سے مل رہے ہو؟ یا رسول اللہ اس لیے کہ میرا بدن آپ کے بدن پاک سے ٹچ کر گیا تو اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے گی۔ صحابہ کرام صبح پانی بھر کے گھر لے جاتے ہیں نا تو برتن حضور کے دروازے پہ لاتے، حضور سے اپنا ہاتھ پانی میں لگواتے تھے۔ صحابہ کرام سارا دن وہ پانی پیتے ہیں کہ جو پانی حضور کے دست مبارک سے مس ہوا ہے، اور وہ حدیث تو آپ نے متعدد بار سنی ہوگی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دسترخوان تھا جس کے ایک ساتھ حضور کا کبھی ہاتھ مبارک ٹچ ہوا تھا۔ حضرت انس وہ کپڑا تندور میں رکھتے ہیں، آگ اسے نہیں جلاتی، آگ کیوں نہیں اثر کر رہی؟ اس کپڑے کو حضور کا ہاتھ مبارک لگ گیا ہے، دست اقدس ٹچ کر گیا ہے۔ اس ہستی کی شان کتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے جنہیں حضور فرمائے فاطمہ تو بضعۃ منی، خاتون جنت میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں، ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے ہیں۔ نماز تراویح کی فضیلت میں نے وہ جو نسبت کی بات کی تو اس پر عقیدے کی چند ایک تشریحات کی ہیں۔ نماز تراویح کا ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مصلی پہ امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم ہر روز قرآن سے وفا کرنے کا عہد کرتے تھے۔ نماز تراویح میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے وفا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ قرآن سے وفا، قرآن سے۔ آپ سارے تو وفا والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نماز تراویح بھی پڑھتے رہے، مساجد کو زینت بخشتے رہے، لیکن آپ کے ذریعے ان لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جو مساجد سے دور رہے۔ میں سفر میں بھی رہتا ہوں، مشاہدہ بھی کرتا ہوں۔ اپنے شہر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل عشاء کے بعد ایک دو جگہ گزرتے ہوئے پتہ چلا جی راستہ بند ہے، چونکہ بازار میں رش زیادہ ہے، گاہک آئے ہوئے ہیں عید کی تیاری کے لیے لوگ، تو انہوں نے بیریئر لگا کے راستہ ہی بند کیا ہوا ہے کہ گاڑی جا ہی نہیں سکتی۔ ایمان سے بتائیں یہ راتیں مساجد آباد کرنے والی تھیں یا بازار آباد کرنے والی؟ لیکن آپ بازار جا کے دیکھ لیں، عید کی تیاری میں لوگ لگے ہوئے، اور پھر اس پر جو بات کہ کلیجہ پھٹتا ہے جسے بیان کرتے ہوئے، مسلمانوں کی بیٹیاں بازار جا کے نامحرموں سے مہندی لگوا رہی، عورتوں کے کپڑے مرد درزی سی رہے ہیں۔ یہ مسئلہ کئی جگہ لوگ پوچھتے ہیں کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ عورت درزی کے پاس بھی جا سکتی ہے۔ کتنے درزی ایسے ہیں جو مردوں کے کپڑے سیتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں صرف ہم عورتوں کے کپڑے سیتے۔ عورت دکان پہ نہ جائے، صرف ناپ بھیج دے تو عورت کے لیے گنجائش موجود ہے کپڑے سلوانے کی، لیکن مرد درزی کے لیے پھر بھی اس میں کراہت۔ اور اگر عورت خود جائے درزی کی دکان پر یا وہ خود ناپ لے درزی تو پھر یہ حرام ہے، پھر یہ شدید گناہ ہے، پھر اس کی قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن اگر عورت گھر ہی ہو، صرف اس کا کپڑا کسی درزی تک جائے کہ یہ درزی نے سینا ناپ وہ بھیج دے، خود نہ جائے، تو عورت کے لیے تو اس میں ایک گنجائش موجود ہے۔ مرد درزی کے لیے پھر بھی اس میں کراہت ہے، پھر بھی وہ کراہت سے خالی نہیں۔ یہ میں نے صرف ایک دو مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں کہ آج ہم نے دین کو رسم بنا لیا ہے۔ دین دل سے نکل جائے اور ذہن میں رہ جائے تو وہ رسم بن جاتا ہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کا جسم ہے، اس کے اوپر ذہن ہے، ذہن کے اوپر دل ہے، دل کے اوپر روح ہے۔ یہ ترتیب ہے جس سے آپ انسان کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کیا چیز ہے۔ جسم کو کنٹرول کر رہا ہے ذہن، اور ذہن کو کنٹرول کر رہا ہے دل، اور دل کو کنٹرول کرنے والی چیز کون سی ہے؟ روح۔ روح اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے دل کے ذریعے، دل ظاہر کرتا ہے ذہن کے ذریعے، ذہن ظاہر کرتا ہے اپنے بدن کو حکم دے کر۔ یہ چار چیزیں ایک ترتیب سے جڑی ہوئی ہیں۔ دین اگر دل سے نکل کر ذہن تک رہ جائے تو وہ رسم بن جاتا ہے، وہ کاغذی پھول ہے، حقیقی پھول نہیں۔ میں کتنے ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کے ذہن عالم ہے، دل جاہل ہے، اور کتنے ایسے دیندار لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کے ذہن جو ہیں وہ دین پہ عمل کر رہے ہیں لیکن دل کے اندر دین موجود ہی نہیں ہے، دل میں بے دینی ہے۔ جب تک دل مومن نہ ہو، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم روز نماز تراویح میں یہ عہد کرتے تھے کہ ہم قرآن سے وفا کریں گے۔ آج اس محفل میں بھی ہم تجدید عہد کرتے ہیں، جتنے لوگ ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہم اپنی زندگی کے آخری سانس تک
قرآن سے وفا کریں گے۔ یہ قرآن سے وفا کس سے وفا ہے؟ یہ اللہ کے رسول سے وفا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو تم یہ دیکھو اسے قرآن سے محبت ہے۔ اگر اسے قرآن سے محبت ہے تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اور اگر اسے قرآن سے محبت نہیں تو اسے اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت نہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ تو پورا سال ہی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے احباب تک آپ کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ویسے بھی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، نہ جانے کب کون کون اسے سنے گا۔ آئیں آج ارادہ کرتے ہیں رمضان کے بعد بھی پورا سال روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ خطبہ میں نے سورہ صاد آیت نمبر 29 تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک، وہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے یہ مبارک کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ میں پنجابی میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا دوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک، محبوب یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے نا، یہ آپ کے غلاموں کے لیے بڑے نفع والی کتاب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے محبوب کے امتیو، اس کتاب وچ تہاڈا فائدہ ہے۔ تانوں جیڑی شے چاہیدی ہے وہ اے چ موجود ہے۔ اس سے زیادہ آسان کر کے میں برکت کی کیا تشریح آپ کو سنا۔ تانوں جو چاہیدہ ہے اے چ موجود ہے۔ مریض کو کیا چاہیے؟ شفا۔ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رحمت للمومنین کے اندر رزق بھی آ گیا، پریشانیوں سے نجات بھی آ گئی، کہ یہ کتاب شفا بھی ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی، نفسیاتی امراض کے لیے بھی، روحانی بیماریوں کے لیے بھی اس کے اندر شفا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اگر کوئی تنگ دست ہو، گھر داخل ہوتے ہوئے کل شریف پڑھے، اللہ اس پہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رات کے کسی حصے میں، چاہے مغرب کے بعد چاہے عشاء کے بعد، سورت واقعہ پڑھے، اللہ رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ جو رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لے، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے کتاب جڑی تانوں دتی ہے اے چ تہاڈا فائدہ ہے۔ اے کتاب جڑی تانوں عطا کیتی ہے، تہاڈے نفع دیاں چیزاں اے چ موجود۔ تانوں جو چاہیدا ہے وہ قرآن چ موجود۔ کوئی یقین کے ساتھ قرآن سے رابطہ جوڑ کے دیکھے، پھر دیکھے اسے قرآن سے کیا کچھ ملتا ہے۔ لفظ مبارک کے اندر یہ سارا مضمون موجود ہے۔ مبارکن، یہ تمہارے بھلائی اور نفع کی کتاب ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارے فائدے کی چیز اس میں موجود ہے۔ کیوں نہ موجود ہو؟ پیچھے دو نسبتیں بیان ہوئی ہیں۔ کتاب انزلناہ، وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم تمہارے خالق ہیں، ہم تمہارے مالک ہیں، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم تمہیں برزخ میں لے کے آئیں گے، تمہارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے تمہاری تقدیر لکھی ہے۔ لفظ انزلنا کے اندر امام فخردین رازی لکھتے ہیں جلال خداوندی ہے۔ واحد ذات اپنے لیے جمع کا صیغہ بولے تو اس میں جلال، اس میں معظم بے نفس ہی کا معنی پایا جاتا ہے۔
کتاب انزلناہ، وہ کتاب جسے ہم نے نازل کی ہے، اور ہم کون ہیں؟ ہم تمہارے خالق ہیں۔ جس زمین پہ بیٹھے ہو یہ زمین ہم نے بنائی ہے، جس ہوا میں سانس لے رہے ہو یہ آکسیجن ہم نے بنائی ہے، جس سورج کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہو یہ سورج ہم نے بنایا ہے۔ ہماری کتاب تمہارے پاس آئی ہے، جب ہم خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، مبدا بھی ہیں، منتہا بھی ہیں، آئے بھی ہماری طرف سے ہو، واپس بھی ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اب ہم نے نازل کی ہے، پھر وہ کتاب کتنی شانوں والی ہو۔ قرآن اس دنیا کی چیز نہیں، قرآن مخلوق نہیں، کلام نفسی مخلوق نہیں ہے۔ کلام لفظی جو ہے حروف تو مخلوق ہیں، لیکن کلام نفسی جو ہے وہ مخلوق نہیں۔ کتاب انزلناہ، وہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے، یہ اتارنے کا لفظ بتا رہا ہے قرآن کو دنیا میں اتارا گیا ہے، یہ اس دنیا کی چیز نہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ کوئی آدمی دنیا میں بیٹھ کے جنتی میوے کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کھا سکتا ہے۔ اس نے کہا جی وہ جنت میں نہیں گیا، موت نہیں آئی، دنیا میں ہے، جنتی میوے کیسے کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا صبح سویرے اٹھ کے قرآن پڑھے، یوں محسوس ہوگا جیسے جنتی میوے کھا رہا ہے۔ کتاب انزلناہ، وہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے۔ قرآن نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے۔ آگے فرمایا الیکا، دوسری نسبت، وہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ الیکا سے حضور مراد ہے۔ قرآن کو ریسیو کس نے کیا ہے؟ قلب مصطفیٰ نے۔ قرآن نور کی شکل میں ہے نا، انزلنا الیکم نورا مبینا، تو اس نور کو ریسیو کس نے کیا ہے، وصول کس نے کیا ہے؟ قلب مصطفیٰ نے۔ اس قلب کی کیا شان ہے، دل سمجھ سے ورا ہے، جو کلام الہی کو وصول کر رہے ہیں۔ ہماری سمجھ سے بلند طاقت ہے اس دل کی، اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ اتارتے پہاڑ اسے برداشت نہ کر سکتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑ تو قرآن کو نہ اٹھا سکتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں مدرسہ لسانیہ میں 12 سال کے بچے نے پورا قرآن یاد کر لیا ہے۔ ادھر پہاڑ نہیں اٹھا سکتا قرآن، ادھر 12 سال کے بچے نے کیسے سارا قرآن یاد کر لیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں تم وہ قرآن یاد کر رہے ہو جو حضور کے سینے سے لگ کے آیا ہے، جو حضور کے سینہ پاک سے ہو کے آیا ہے۔ اب یاد کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اگر براہ راست کسی پہ اتارا جاتا تو کوئی پہاڑ اسے نہیں تھا اٹھا سکتا۔ اب قرآن تمہارے لیے آسان ہو گیا ہے، کیوں؟ یہ سینہ مصطفیٰ سے ہو کے آیا۔ سینہ مصطفیٰ سے جب لگ کے آیا ہے تو انوار رسالت نے اس میں وہ جمال بھر دیا ہے کہ اب تمہارے لیے یاد کرنا آسان ہو گیا۔ دو نسبتیں ہو گئی قرآن کی، ایک تو یہ کہ کلام اللہ کا ہے، اور دوسرا یہ کہ لگ کے حضور کے سینے سے آیا ہے، ہو کے حضور کے سینے سے آیا ہے۔ قرآن پاک ہے، لا یمسہ الا المطہرون، تو جن کے سینے پہ نازل ہوا ہے ان کا سینہ بھی قرآن پاک ہے اور حضور بھی پاک۔ فرشتوں سے زیادہ نبی پاک ہوتے ہیں، قرآن پاک ہے اور ہمارے آقا بھی پاک ہے۔ دوسری نسبت، قرآن لا ریب ہے، حضور بے عیب ہے۔ نہ قرآن میں کوئی عیب ہے، نہ صاحب قرآن میں کوئی عیب ہے۔ یہ عقیدہ حضور کے سامنے بیان کیا گیا۔
حضرت حسان بن ثابت نے عرض کیا خلقت مبرأ من کل عیب مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. گمان نقص جہاں نہیں, یہ خیال بھی نہ کرنا کہ یہاں عیب ہو سکتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہی عیب سے پاک ہے. خلقت مبرأ من کل عیب, اوروں کو حکم ہے عیب سے دور رہو, یہاں عیب کو حکم ہے خبردار اس بارڈر کو کراس نہیں کر سکتے. میں عیب ہوتا ہے پر جب ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے عیب دور ہو جاتا ہے, چیزیں شان والی بن جاتی ہیں. آب زمزم کی وہ شان نہیں جو حضور کے لعاب دہن کی شان ہے. آب زمزم کو برکتیں مل رہی ہیں تو حضور کے لعاب دہن کی وجہ سے مل رہی ہیں. حضور کا لعاب دہن وہ ہے کہ قرآن لگ کے آیا ہے حضور کے دہن پاک سے. ایک صحابی حضرت عتبہ, ان کی 4 بیویاں تھیں. ایک دن انہوں نے پوچھا کہ آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ ہم نے بڑا مہنگا عطر خریدا ہے لیکن وہ خوشبو نہیں ہمیں بازار سے ملی جو آپ کے کپڑوں سے آتی ہے. حضرت عتبہ نے فرمایا میں نے تو کبھی عطر لگایا ہی نہیں. بیویاں حیران ہوئی, عطر لگاتے ہی نہیں اور کپڑوں سے اتنی خوشبو آتی ہے. آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں اثر راز بتاتا ہوں. مجھے خارش کی تکلیف تھی, دوائی کر کر کے تھک گیا, گھبرا کے حضور کی بارگاہ میں گیا. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے. میرے آقا کریم نے فرمایا ستر ڈھانپ لو, باقی بدن قمیض اتار دو, بدن ننگا کر لو. انہوں نے ستر ڈھانپا ہوا ہے, قمیض اتار دی ہے. صحابی کہتے ہیں مجھے اب بھی وہ وقت یاد ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہتے ہیں حضور نے اپنا لعاب دہن میرے زخموں پہ لگایا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ لعاب دہن پہلے لگا ہے یا بیماری پہلے دور ہو گئی ہے. کہتے ہیں جس دن حضور کا لعاب دہن میرے بدن سے لگا ہے بیماری بھی دور ہو گئی اور اس دن سے میرے پسینے سے خوشبو آ رہی ہے. ہمارے تھوک میں بیماریاں ہیں, حضور کے لعاب دہن شریف میں شفائیں ہیں. ہمارے پسینے میں بدبو ہے, حضور کے پسینہ مبارک میں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. حضور پاک ہیں, قرآن پاک ہے, حضور پاک ہے. قرآن بے عیب ہے, حضور بے عیب ہے. تیسری نسبت, قرآن کی کوئی مثال نہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. قرآن کی مثل کوئی اور کتاب تو جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے مثل ان کی بھی کوئی نہیں, کوئی مثل نہیں ڈھولندی. چپ کر مہر علی ایتھے بے مثال کتاب انسانیت کو ملی ہے تو بے مثال ہستی کے ذریعے سے ملی. کتاب بے مثال ہے تو صاحب کتاب پیغمبر بھی بے مثال. سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و والا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. چند دن پہلے فیصل آباد میں بھی ایک عورت نے بدبختی کی. اس سے پہلے سن 85-86 سے اب تک کبھی سلمان رشدی کتاب لکھتا ہے, کبھی جونز نے قرآن پاک کو آگ لگائی, کبھی فلم بناتے ہیں انوسنٹ صاحب مسلم, کبھی خاکے شائع کرتے ہیں. یہ 35 سال ہو گئے ان کو اہانت رسول کی تحریکیں چلاتے ہوئے. کیا ان سے حضور کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے تو جس ہستی پہ قرآن نازل ہوا ہے نا ان کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون.
بڑا جلال ہے اس آیت میں. اللہ نے 4 دفعہ اپنے لیے جمع کا صیغہ بولا ہے, 4 دفعہ اپنے لیے جمع کا صیغہ. انا نحن نزلنا, یہ 3 دفعہ الذکر, اور آگے چوتھی دفعہ انا لہو لحافظ. اردو میں ترجمہ کریں جس میں 4 دفعہ جمع کا صیغہ ہے. ہم ہیں, ہم نے قرآن اتارا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. اللہ فرما رہے ہیں ہم ہیں, ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. 4 دفعہ جمع کا صیغہ اللہ پاک نے اپنے لیے بول کے قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی. تو جس ہستی پہ قرآن نازل ہوا ہے, واللہ یعصمک من الناس, قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے, تو حضور کی حفاظت بھی. قرآن کو نقصان پہنچانے والا اپنا نقصان کر رہا ہے, قرآن کا نقصان نہیں ہوگا. اسی طرح جو حضور کی بے ادبی کر رہے ہیں نا, ان شانئک ھو الابتر, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ان شانئک ھو الابتر. 2 ٹوک انداز میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات ہیں. قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے, صاحب قرآن کی عزت کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا پڑے خاک ہو جائیں. خسرو پرویز نے حضور کا خط پھاڑا نا, تو میرے آقا کریم نے فرمایا مزق کتابی مزق اللہ ملکہ, اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے, اللہ نے اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ بڑی احتیاط کا مقام ہے, بارگاہ نبوت بڑے ادب کا مقام ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت, ہماری جو پہچان ہے وہ یہ ادب رسول ہی پہچان ہے. عشق رسول, ادب رسول, اطاعت رسول. جہاں یہ 3 چیزیں اکٹھی ہو جائیں وہاں اللہ کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. کہیں ادب نظر آتا ہے, اطاعت کا وہ رنگ نظر نہیں آتا, کہیں اطاعت کا رنگ نظر آتا ہے, ادب نظر نہیں آتا. ہمارے جو اسلاف تھے نا, جن کے آستانے ہیں, جن کے عرس ہو رہے ہیں, یا پھر ان سے اوپر جائیں تو صحابہ کرام, ان میں تینوں چیزیں اکٹھی تھیں. عشق رسول بھی, ادب رسول بھی, اور اطاعت رسول. اس لیے وہ جدھر رخ کرتے تھے ملکوں کے ملک فتح کرتے جا رہے. یہ 3 چیزیں آج بھی اگر آپ اپنے اندر اکٹھی کر لیں, عشق رسول, ادب رسول, اطاعت رسول, تو اقبال خوشخبری سناتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میں نے نماز تراویح کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک نکتہ بیان کیا کہ ہم کھڑے ہو کے نماز تراویح میں قرآن سے وفا کا عہد کرتے تھے, جس کو اب نبھانا ہے 11 مہینے, کہ ہم نے عہد کیا ہم قرآن سے وفا کریں گے. قرآن سے وفا اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک صاحب قرآن کے ساتھ وفا نہ کی جائے. ورنہ سید اعظم شاہ صاحب نے بھی بڑی گفتگو مختصر اور جامع کی ہے. قرآن ہدایت بھی دیتا ہے, قرآن گمراہ بھی کر دیتا ہے. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. دل میں ادب مصطفیٰ ہو, قرآن پڑھے, قرآن ہدایت دے گا. اور دل میں حضور کا ادب نہیں نا, تو پھر قرآن سے آپ ہدایت نہیں لے سکتے. قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ادب مصطفیٰ ضروری. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا.
ہمیں اس مدرسے سے محبت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدرسہ قائم جس بنیاد پہ کیا گیا ہے وہ بنیاد عشق رسول ہے۔ قاضی منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا علی پور شریف کے مشائخ جن کی روحانی سرپرستی حاصل ہے، ان سب کی زندگیوں کا ایک ہی تو مقصد ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کا بیج ڈالنا۔ ان کی زندگیاں اسی مقصد کے لیے وقف تھی۔ یہ ادارہ فروغ عشق رسول کے لیے ہی سرگرم عمل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بچے کو قرآن ہی حفظ کرانا ہے، کسی مدرسے میں بھی پڑھا لو، حافظ ہی بنانا ہے۔ پر یاد رکھیں بعض مدرسے ایسے ہیں قرآن پڑھا کے حضور کا بے ادب بنا دیتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھ کے کہتے ہیں حضور زندہ نہیں ہے، وہ قرآن پڑھ کے کہتے ہیں حضور کر کچھ نہیں سکتے، قرآن کا حافظ بن گیا، حضور کا بے ادب بن گیا۔ پر یہ مدرسہ ثانیہ یہ قرآن کا حافظ بھی بناتا ہے، حضور کا مؤدب بھی بناتا ہے۔ اس مدرسے میں قرآن بھی یاد کروایا جاتا ہے اور یہ عقیدہ بھی پڑھایا جاتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ کئی مدرسوں میں قرآن پڑھا کے کہتے ہیں حضور کر کچھ نہیں سکتے، اللہ نے اختیار کوئی نہیں دیا۔ اس مدرسے میں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے اور ساتھ یہ عقیدہ بھی سکھایا جاتا ہے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اپنے بچوں کو مدارس بھیجنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ مدرسہ حضور کے عاشقوں کا ہے، حضور کا ادب کرنے والوں کا ہے یا بے ادبوں کا ہے۔ جب تک ادب نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان مراکز خیر کو آباد فرمائے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، آج تک موبائل نے جو خرابیاں معاشرے میں پیدا کی ہیں پچھلے 20 سالوں میں، وہ خرابیاں بہت تھوڑی تھیں۔ آئندہ دور میں موبائل جو خرابیاں پیدا کرے گا وہ بہت زیادہ ہیں۔ آئندہ جو چیزیں موبائل کے اندر آ رہی ہیں نا، میٹاورس اور AI کے ذریعے، وہ پہلے سے زیادہ تباہ کن ہے۔ اگرچہ پچھلے دور میں بھی موبائل نے جو تباہی مچائی ہے، سن 2022 میں 7 واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں کہ بیٹے نے ماں باپ کو قتل کیا ہے، اور 2023 میں ابھی تک 2 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ایک پشاور میں واقعہ ہوا ہے، بچہ PUBG گیم کھیل رہا تھا موبائل پہ، باپ نے روکا تو اس بیٹے نے ماں اور باپ دونوں کو قتل کر دیا۔ باپ پہ فائر کیا ہے، ماں آگے ہوئی ہے، اس نے ماں پہ بھی فائر کر دی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیٹا ماں باپ کو قتل کرے۔ ایک واقعہ پشاور میں ہوا ہے، دوسرا ہمارے گجرات میں ہوا ہے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کیا۔ وہ لوگ جو 90 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں یا 80 کی دہائی سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، وہ اگر موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ان کے اخلاق بگڑتے ہیں، مزاج نہیں بگڑتا۔ لیکن وہ بچے جو پیدا ہی موبائل کے بعد ہوئے ہیں، جو بچپن سے ہی موبائل استعمال کر رہے ہیں، ان کے اخلاق بعد میں بگڑتے ہیں، پہلے ان کا مزاج بگڑتا ہے۔ انہیں اچھے برے کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے ذہن میں وہ تجزیہ کرنے والا جو پردہ ہے نا، وہ بچپن میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ مسائل کا تجزیہ کر کے صحیح فیصلہ کرنا، موبائل کا زیادہ استعمال ذہن کو متاثر کرتا ہے۔ 10 سال کی عمر سے پہلے جن بچوں نے موبائل استعمال کیا، ان کی قوت فیصلہ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہ بچے جو موبائل کے بعد پیدا ہوئے ہیں، موبائل استعمال کرنے سے ان کے مزاج ہی بدل گئے۔ ان کے ہاں حلال حرام کا تصور اور ہے۔ آپ لوگوں کے ہاں جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، آپ کے ہاں حلال حرام کا تصور اور ہے۔ اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں، آپ خود تحقیق کر لیں نیٹ پہ کہ میٹاورس کیا ہے، AI کیا ہے،
آئندہ وہ کون سے پروگرام لانچ کر رہے ہیں موبائل کے اندر، کون سی گیمیں ہیں جو ان کے ذریعے آ رہی ہیں موبائل کے اندر۔ پچھلی جو تباہی ہے نا موبائل کی وہ بہت تھوڑی ہے۔ آئندہ دور میں ڈیجیٹل سکہ تو کب کا آ چکا ہے، اور اس کے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ڈیجیٹل سکے کے، لیکن آئندہ اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو رہی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اپنی اولادوں کو ایمان بچانا چاہتے ہیں تو مساجد اور مدارس سے تعلق جوڑیں، سکرین ٹائم کم کریں، موبائل کو استعمال کریں کمیونیکیشن کے لیے، رابطے کے لیے، کسی سے بات کرنی ہے، سننی ہے، یا پھر کوئی طالب علم ہے اس نے ریسرچ کرنی ہے تو لمیٹڈ ٹائم وہ موبائل پہ ریسرچ کر لے۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے موبائل نہ استعمال کریں، تفریح کے لیے موبائل نہ استعمال کریں۔ جب آپ تفریح کے لیے موبائل استعمال کرتے ہیں تو رمضان کی طاق راتیں بھی موبائل پر گزر رہی، بلکہ بعض لوگ حرم پاک میں جا کے جدھر دھیان کرنا چاہیے ادھر دھیان نہیں، موبائل کی طرف دھیان۔ روضہ رسول کے سامنے جا کے دھیان کدھر کرنا چاہیے، ان کا دھیان موبائل پر۔ ہمارے دشمن نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پوری دنیا کو موبائل میں جکڑ لی ہے۔ اب وہ موبائل میں ایسی چیزیں لا رہے ہیں جن سے ایمان کو نقصان پہنچے گا۔ پہلے انہوں نے دنیا کو جکڑ لیا ہے موبائل میں، اب وہ موبائل میں ایسے فنکشن لا رہے ہیں جس سے ایمان پر حملہ ہوگا۔ آپ سارے مولا علی شیر خدا کو ماننے والے سیدنا صدیق اکبر کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کوئی ہے جو ان صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی اسلام سے محبت کا دامن پکڑ کر عہد کرے کہ یہ جو فتنے اٹھے ہیں ہم ان کے مقابلے میں اسلام کے فروغ کے لیے جہاد کریں گے؟ آہستہ انشاءاللہ کہیں، کیونکہ ہم سارے موبائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کیوں مسجد میں بیٹھ کے موبائل کے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے؟ کوئی ہے جو موبائل کے خلاف جہاد کا اعلان کرے؟ انشاءاللہ کہہ دیں، باقی کرنا تو اتنا ہی ہے نا جتنی توفیق ملے گی۔ حضرت نے بڑی محبت سے آپ سب کی طرف سے جرأت کے ساتھ انشاءاللہ کہا، اور سب سے پہلے کہا، دوبارہ آپ کے دلوں پہ دستک دے رہا ہوں، سورہ انعام آیت نمبر 112 آیت نمبر 113۔ سورہ انعام آیت نمبر 112 آیت نمبر 113 پڑھ کے دیکھیں فتنے کیوں اٹھتے ہیں۔ فتنوں کے ذریعے اللہ کھرے کھوٹے کو نکھیڑتا ہے۔ کون ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے، لیکن اللہ ظاہر کرتا ہے تاکہ سب کو پتا چل جائے کون ہیں جو میرے محبوب کے غلام ہیں اور کون ہیں جنہوں نے شیطان سے یاری لگائی ہوئی۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 113 میں مضمون ہے کہ فتنوں کا سبب کیا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو ہمارا عقیدہ ہے قرآن کی روشنی میں پتہ نہیں ہلتا اللہ کی اذن کے بغیر۔ ہل سکتا ہے تو اتنے بڑے بڑے فتنے اللہ کے اذن کے بغیر کیسے ہو جاتے ہیں؟ مشیت شامل ہے، مشیت کے اذن سے ہی یہ فتنے اٹھتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں ان فتنوں کی اجازت دیتے ہیں؟ فتنوں کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 113 میں بیان ہوا ہے کہ فتنوں کے ذریعے اللہ ظاہر کرتا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کون ہیں جو میرا حکم ماننے والے ہیں، کون ہیں جو اپنی خواہش نفس پہ چلنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر کی تفریح کے لیے اپنا ایمان نہ برباد کریں، تھوڑی دیر کے مزے کے لیے تفریح کے لیے اپنی آخرت نہ برباد کریں۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا۔ اپنی اولادوں کا دھیان دیں، تربیت کریں، قرآن سے انہیں جوڑیں، اور موبائل کے فتنے سے بچانے میں احساس کریں کہ آپ کا ایک فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے تو آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ اپنے گھر میں سانپ بچھو پال رہے ہیں یا اولاد پال رہے ہیں۔
یہ جس بیٹے نے، اس کا ٹی وی پہ انٹرویو بھی آیا تھا، میں نے اس پٹھان کو دیکھا ہے جس نے ماں باپ کو قتل کیا ہے، وہ باپ جو اولاد کے لیے مزدوری کر کے لاتا تھا، یا وہ ماں جو اس بچے کو دودھ پلاتی تھی، اسے پتا نہیں تھا میں اپنے قاتل کو دودھ پلا رہی ہوں۔ ماں منہ چومتی تھی جب چھوٹی عمر تھی، اس ماں کو نہیں پتا تھا میں اپنے قاتل کا منہ چوم رہی ہوں۔ اگر آپ اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے تو آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ اپنے گھر اولاد پال رہے ہیں یا خنزیر پال رہے ہیں۔ دشمن ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے موبائل کے ذریعے۔ خدا را اپنی اولاد کا تعلق مساجد سے جوڑے، مدارس سے جوڑے، وہ صرف آ کے 10 منٹ بعد ہی نماز پڑھ کے چلے جائیں نا، انشاءاللہ مسجد سے نور ان کے ساتھ جائے گا، برکت ان کے ساتھ جائے گی۔ اور ہم کیوں مساجد میں آئے؟ کہ محمد سے ہم نے وفا کرنی اپنے آقا کریم کے ساتھ۔ ہم نے عہد کیا قرآن سے بھی وفا کریں گے، صاحب قرآن سے بھی وفا کریں گے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پہ ہی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔